نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب تبلیغ کا کام ہندوستان کے اندر شروع فرمایا تو اس وقت میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مجددی ہمہ گیر اصلاح و تجدید کی سرگرمیاں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کی خدمات، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سرفروشیاں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی شب بیداریاں، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی رسوخ اور گہرائیاں، اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت اور بصارت کی جلوہ تابانیاں، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا اضطراب اور بے چینیاں، یہ سب کچھ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ انہی اسلاف سے آپ کو دینی حمیت و غیرت، جذبہ اصلاح حال، ذوق دعا و عبادت، ذکر و شغل کی حقیقت، اکابر کی صحبتوں کے برکات و ثمرات، اتباع سنت اور سوز دروں کا اضطراب، اللہ تعالیٰ سے قوی تعلق اور نسبت، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ عشق و محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جد و جہد کے نمونے اور روحانی قوت اور طاقت، یہ تمام دولتیں گویا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ورثے میں ملی تھی، اور ان صفات عالیہ کے بغیر کوئی دینی کام انجام نہیں پاتا، اور ان صفات کے بغیر اور اس دولت باطنی اور روحانیت کے بغیر 20ویں صدی کے نصف اول میں جو بھی تحریکیں اٹھیں ان سے کام تو کچھ ہو نہ سکا، بلکہ مزید فتنوں کے دروازے کھل گئے۔ ان تحریکوں کی وجہ سے مسلمانوں میں اکابر اور مشائخ سے بے دلی اور بد اعتمادی، ہر صدی کی مجددانہ اور اصلاحی کوششوں کی ناقدری پیدا ہوئی، اور تزکیہ اور تصوف کی لائن تو ان کے نزدیک گویا زہر سے زیادہ خطرناک تھی، جس کو بقول ان کے اسلاف نے تریاک سمجھ کر امت کو پلایا تھا۔ تو ان تمام باتوں اور کوششوں کا انجام اہل نظر کے سامنے ہے۔ تو یہ سارے مناظر بھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظروں کے سامنے تھے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اسلاف سے الگ نہیں کیا اور ان کی کوششوں سے صرف نظر نہیں کیا، بلکہ انہی کے فکر و جہد کے محور پر اپنی دعوت اصلاح کی بنیاد رکھی، اور جو دولتیں انہوں نے سلاسل اربعہ کے مشائخ کی، بالخصوص سلسلہ چشتیہ کی حاصل کی تھیں، ان کو اپنی دعوت میں شامل کر کے اس کو عام کرنے کی جد و جہد بھی فرمائی۔ تو اب ایک پروفیسر ہیں، پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب، تو انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر، کتاب کا نام ہے تاریخ مشائخ چشت، تو اس تاریخ مشائخ چشت میں مولانا یہ جو پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج کے دور تک کے جتنے بھی چشتیہ سلسلے کے خانقاہی مشائخ تھے ان کے تھوڑے تھوڑے حالات لکھے ہیں۔ تو اس میں جب انہوں نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہمارے دعوت و تبلیغ کے کام کے بانی ہیں، تو جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت کے اندر کیا، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ گزشتہ صدی میں کسی بزرگ نے چشتیہ سلسلہ کے اصلاحی اصولوں کو اس طرح جذب نہیں کیا جس طرح مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو اب یہ بات بھی آ گئی کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چشتیہ سلسلہ کے اصولوں کو اپنی دعوت و تبلیغ کی محنت میں جذب کیا ہے۔ تو اس طرح کی ہمت اور جرأت وہی کر سکتا ہے جو سلوک اور طریقت کے رموز سے آشنا ہو۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سلوک و طریقت کے ماہر اور اس کی غرض و غایت کو کما حقہ سمجھنے والے تھے، اور ایک طرح سے غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ سلوک اور طریقت کی غرض و غایت تبلیغ کی محنت سے مختلف نہیں ہے۔ پھر جو چیز عوام میں چلانی ہو اس کا آسان اور سہل الحصول ہونا بھی
ضروری ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر یعنی اسی ملفوظات کی کتاب میں جو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں، اس کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ لکھا ہوا ہے کہ جو چیز دین میں جس درجہ ضروری ہوگی وہ اسی درجہ میں سہل اور آسان ہونی چاہیے، پس تصحیح نیت اور اخلاص للہ، چونکہ دین میں نہایت ضروری ہے بلکہ وہی سارے امور دین کی روح ہے، اس لیے وہ بے حد آسان ہے، اور یہی اخلاص للہ چونکہ سارے سلوک اور طریق کا حاصل ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ سلوک بھی بہت آسان چیز ہے۔ تو اب یہ جو سارا جو ایک ملفوظ ہے یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ان کے اس ملفوظ کے اندر اخلاص کے الفاظ، سلوک کے الفاظ، طریق کے الفاظ اور تصحیح نیت کے الفاظ، اخلاص للہ کے الفاظ، اور یہ سارے کے سارے اس میں پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کی غرض و غایت کے بارے میں آپ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ طریقت کی خاص غایت ہے، یعنی اس کی غایت کا مطلب انسان سمجھ لے اس کی ایک ریزن ہے، اس کی جو اس کا مقصد ہے۔ طریقت کی خاص غایت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر کا مرغوب طبعی اور نواہی کا مکروہ طبعی ہو جانا، یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جانا کہ احکام و اوامر الہی کے بجا لانے میں لذت اور فرحت حاصل ہو، اور نواہی یعنی ممنوعات کے پاس جانے سے اذیت اور کراہت ہونے لگے۔ یہ تو ہے طریقت کی غایت۔ باقی جو کچھ ہے یعنی خاص اذکار، اشغال، مخصوص قسم کی ریاضات وغیرہ، سو وہ اس کی تحصیل کے ذرائع ہیں، لیکن اب بہت سے لوگ ان ذرائع ہی کو اصل طریق سمجھنے لگے ہیں۔ تو یہ ہر دور کی بیماری رہی ہے کہ لوگ ذرائع کو مقاصد کا درجہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا بڑا فکر رہا کرتا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور چلت پھرت اسی کو کہیں اصل اور مقصد نہ قرار دے دیا جائے، اور دین کے زندگی میں لانے کا وہ مقصد جس کو اوپر کی سطور میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے، اس سے کہیں صرف نظر ہونے نہ پائے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، ان کا یہ ملفوظ اسی ملفوظات کی کتاب میں صفحہ 88 پر لکھا ہوا ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، آج کل دین کے باب میں یہ غلط فہمی نہایت عام ہو گئی ہے کہ مبادی کو غایات کا اور ذرائع کو مقاصد کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اگر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ دین کے تمام شعبوں میں یہ غلطی گھس گئی ہے اور ہزاروں خرابیوں کی یہ جڑ ہے۔ تو اب اس میں یہ جو طریقت ہے اس کا پہلا قدم بیعت ہوتا ہے، چونکہ میوات کا علاقہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی جد و جہد کا پہلا میدان تھا، وہاں پر آپ نے اپنی ساری توجہات اور محنت کو مرکوز فرمایا۔ تو میواتی قوم کا تعلق بہت شروع سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا، تو آپ کی آمد و رفت بھی میوات میں رہی اور لوگ بکثرت آپ کے سلسلہ میں منسلک ہوتے رہے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مشائخ چشتیہ سے تعلق رکھتے تھے، جس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مجددانہ رنگ بھی شامل تھا۔ تبلیغی کام کے آغاز کے بعد بھی یہ بیعت کا سلسلہ برابر چلتا رہا، یہاں تک کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک باقی رہا، اور وفات سے پہلے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے چند حضرات کو خلافت اور اجازت بیعت بھی عطا فرمائی۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آگے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو حالات ہیں اس کے اندر اس کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ تو جو خلافت ہے یہ ایک امانت ہوتی ہے، اس کو اس کے اہل کی طرف پہنچانا ضروری ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریوں کو
نبھانا ہوتا ہے۔ تو ایک موقع پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دعوت و تبلیغ کے دوسرے ذمہ دار بنے تھے، ان سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا، میرا تمہارا معاملہ کھیل ہو کر نہ رہ جائے، اہل اللہ کی طرف سے جو چیز ملا کرتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ تو اس لیے خلافت اور اجازت کے ملنے کے بعد بیعت کے سلسلہ کو جاری رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب اجازت اور خلافت کی اجازت کے بعد اجازت ملنے کے بعد اس کو جاری رکھنا کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ بھی ہمیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ایک واقعہ سے ہوتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیعت اور لوگوں کو اللہ اللہ سکھانے کی اجازت دی، بیعت کرنے کی اجازت دی، تو مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر چونکہ اپنی کوتاہی اور اپنے آپ کو اس اتنے بڑے منصب کا اہل نہ سمجھنے کا غلبہ تھا، تو اس وجہ سے مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے بیعت کرنے کی اجازت ملنے کے بعد بھی بہت عرصے تک لوگوں کو بیعت نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے آتا تھا تو اس کو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے دوسرے مشائخ کے پاس بیعت ہونے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں کوئی تقریب تھی جس میں خاندان کے کافی سارے مرد، عورتیں وغیرہ کافی سارے لوگ جمع تھے، تو اس موقع پر خاندان کی کچھ عورتوں نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو درخواست کی کہ جی آپ ہمیں بیعت کر لیجئے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حسب سابق انکار کر دیا کہ جی آپ کسی اور بزرگ سے بیعت ہو جائیں، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، میرے اندر بہت کمزوری ہے، کمی ہے۔ تو یہ ان کی تواضع تھی۔ تو وہ جو خاندان کی خواتین تھیں انہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جا کر یہ کہا کہ جی ہم مولوی زکریا سے بیعت ہونا چاہتے ہیں لیکن مولوی زکریا ہمیں بیعت نہیں کرتے۔ تو جب مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو ان خواتین نے یہ بات بتائی تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو حکماً یہ فرمایا کہ بھائی میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم لوگوں کو بیعت کرنا شروع کرو۔ تو اب ہمارے جو فضائل اعمال کے جو مصنف ہیں، جو تبلیغ کے پلیٹ فارم پر پوری دنیا کے اندر کتاب پڑھی جاتی ہے، تو اس کتاب کے مصنف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جب تصوف اور سلوک کا کام شروع کیا، لوگوں کو بیعت کرنا شروع کیا، تو کس کے حکم پر؟ دعوت و تبلیغ کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم فرمانے پر کہ تم لوگوں کو بیعت کیا کرو۔ تو پھر مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بیعت کرنا بھی شروع کیا۔ تو اب جب انسان بیعت ہوتا ہے تو بیعت ہونے کے بعد کچھ معمولات اور اذکار وغیرہ بتائے جاتے ہیں۔ تو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام یعنی دعوت کا کام کرنے والوں کو اس دعوت والی محنت میں علم اور ذکر کے اہتمام کی تاکید فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان دو چیزوں کے اہتمام کے بغیر ہماری محنت ایک آوارہ گردی ہو کر رہ جائے گی، اور اپنی فکر اور کرب کا اظہار بھی فرماتے تھے کہ مجھے اپنے کام کرنے والوں میں اس کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کے نزدیک علم اور ذکر کی اور اہل علم اور اہل ذکر کی اتنی اہمیت تھی کہ دعوت کے ذمہ دار یعنی امیر طے کرنے میں بھی اہل ذکر کو ترجیح دیتے تھے۔ اب یہ جو بات ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دعوت کے ذمہ دار اور امیر طے کرنے میں بھی اہل ذکر کو ترجیح دیتے تھے، تو انشاءاللہ ہم اس کا مذاکرہ جب مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب ہم حالات کا مذاکرہ کریں گے تو اس کے اندر یہ بات انشاءاللہ آئے گی۔
اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی مطلب ان کی طبیعت کے اندر علم ذکر کی کتنی اہمیت تھی، اس کا اندازہ ان کے ان ملفوظات سے ہوتا ہے، جس میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ علم سے عمل پیدا ہونا چاہیے اور عمل سے ذکر پیدا ہونا چاہیے، جبھی علم علم ہے اور عمل عمل ہے۔ اگر علم سے عمل پیدا نہ ہو تو سراسر ظلمت ہے، اور عمل سے اللہ کی یاد دل میں نہ پیدا ہوئی تو پھسا ہے، اور ذکر بلا علم بھی فتنہ ہے۔ ایک اور موقع پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، دو چیزوں کا مجھے بڑا فکر ہے، ان کا اہتمام کیا جائے، ایک ذکر کا کہ اپنی جماعت میں اس کی کمی پا رہا ہوں، ان کو ذکر بتلایا جائے، دوسرے اہل اموال کو مصرف زکوٰۃ سمجھایا جائے۔ اور ایک اور موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، ہماری تبلیغ میں علم اور ذکر کی بڑی اہمیت ہے، علم کے بغیر نہ عمل ہو سکے نہ عمل کی معرفت، اور ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے، اس میں نور نہیں ہو سکتا، مگر ہمارے کام کرنے والوں میں اس کی کمی ہے۔ ایسے ہی ایک دفعہ فجر کی نماز کے بعد، جبکہ اس وقت میں تبلیغ کے کام میں حصہ لینے والوں کا ایک بہت بڑا مجمع نظام الدین کے اندر جمع تھا، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت اس قدر کمزور تھی کہ بستر پر لیٹے لیٹے بھی 2-4 لفظ با آواز نہیں فرما سکتے تھے، تو اس وقت میں اہتمام سے اپنے ایک خاص خادم کو طلب فرمایا، اور اس خادم کے واسطے سے اس پوری جماعت کو کہلوایا، یعنی وہ خادم جو تھا اس نے اپنے کان مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں کے قریب کر لیے کہ سنوں مولانا کیا فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت نظام الدین میں جو کام کرنے والے جمع تھے ان سب کو یہ پیغام دیا کہ آپ لوگوں کی یہ ساری چلت پھرت اور ساری جد و جہد بیکار ہوگی اگر اس کے ساتھ علم دین اور ذکر اللہ کا پورا اہتمام آپ نے نہیں کیا۔ گویا یہ علم و ذکر دو بازو ہیں جن کے بغیر اس فضا میں پرواز نہیں کی جا سکتی، بلکہ سخت خطرہ اور قوی اندیشہ ہے کہ اگر ان دو چیزوں کی طرف سے غفلت برتی گئی تو یہ جد و جہد ایسا نہ ہو فتنہ اور ضلالت کا ایک دروازہ نہ بن جائے۔ دین کا اگر علم ہی نہ ہو تو اسلام اور ایمان محض رسمی اور اسمی ہیں، اور اللہ کے ذکر کے بغیر اگر علم ہو بھی تو وہ سراسر ظلمت ہے، اور لہذا اگر علم دین کے بغیر ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو تو اس میں بھی بڑا خطرہ ہے۔ الغرض علم میں نور ذکر سے آتا ہے، اور بغیر علم دین کے ذکر کے حقیقی برکات و ثمرات حاصل نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ایسے جاہل صوفیوں کو شیطان اپنا آلہ کار بنا لیتا ہے۔ لہٰذا علم اور ذکر کی اہمیت کو اس سلسلہ میں کبھی فراموش نہ کیا جائے اور اس کا ہمیشہ خاص اہتمام رکھا جائے، ورنہ آپ کی یہ تبلیغی تحریک بھی بس ایک آوارہ گردی ہو کر رہ جائے گی، اور خدا نہ کرے آپ لوگ سخت خسارہ میں رہیں گے۔ تو اب اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب اس ہدایت سے یہ تھا کہ اس راستے میں کام کرنے والے تبلیغ و دعوت کے سلسلہ کی محنت و مشقت، سفر اور ہجرت اور ایثار اور قربانی ہی کو اصل کام نہ سمجھیں جیسا کہ آج کل کی عام ہوا ہے، بلکہ دین کے تعلیم و تعلم اور ذکر اللہ کی عادت ڈالنے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کو اپنا اہم فریضہ سمجھیں۔ بالفاظ دیگر ان کو صرف سپاہی اور والنٹیئر بننا نہیں ہے، بلکہ طالب علم دین اور اللہ کا یاد کرنے والا بندہ بھی بننا ہے۔ اب یہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو جو ملفوظ ہے جو انہوں نے چارپائی پہ لیٹے لیٹے یہ فرمایا تھا، یہ بھی مولانا منظور نعمانی صاحب نے جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات جمع کیے ہیں اس کے صفحہ نمبر 39 اور 40 پر موجود ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔